من أمة محمد رسول الله، ونشهد أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أن سيدنا وأيدنا وقيدنا وجيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا.
قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حملة القرآن هم أهل الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كحول أهل الجنة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يرجو شفاعتي إلا من أشرك بالله أو سب أصحابي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے، لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے اور اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اکبر جنہوں نے ہر وقت قرآن کو کھلا رکھا ہے۔ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تقاضا ہے کہ پھر شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر شان حق ہویدا ہو، جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ساری جماعت اصلی درود شریف مسنون نماز والا اس اجتماع کی قبولیت اور مغفرت کے لیے، مزید برکت کے لیے درود شریف نماز والا جہاں جہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں سب پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر و منزلت صدر جلسہ واجب الاحترام اکابرین علماء کرام اور مشائخین اعظام اور اس جامعہ محمدیہ تجوید الفرقان سکرنڈ اور دوسرے بڑے چھوٹے مدارس کے محتممین، مدرسین، معلمین، مبلغین، متعلمین اور مدارس، مساجد اور حق کی جماعتوں کے خوش قسمت اراکین، معاونین، مخلصین، مواحدین، مجاہدین، بزرگوں، پیارے نوجوانوں،
طالب علموں، خواتین محترمات، بیبیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان، اللہ کا کرم اور فضل اور شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس فحاشی عریانی فتنہ فساد کے دورے میں سے اللہ نے مجھے آپ کو اپنا قرآن، اپنا دین کی محنت، دین کی دعوت، تبلیغ، تعلیم، دین کا فکر اور حق کی جماعت کا اللہ نے تعلق نصیب فرمایا ہوا ہے۔ آپ سب کہیں الحمدللہ۔ اسٹیج پر بڑے مبلغ، بڑے علماء، جمعیت علماء اسلام کے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ آپ کو سکھائیں گے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر کرنے کے وقت کہا جاتا ہے جلدی کریں نا، کیا سب سے بڑی نعمت یہ ہے، باقی دنیا کی نعمتیں کھانا پینا، پہننا، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، ایئر کنڈیشن، کاروبار، تجارت، بینک بیلنس، سونا چاندی، یہ تمام نعمتیں غیر مسلموں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، قادیانیوں کو، عیسائیوں کو، تمام غیر مسلموں کو یہ نعمتیں نصیب ہیں، لیکن آپ کو جو قرآن اور دین کی نعمت نصیب ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن ہے اور دین اسلام ہے، اور اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ آپ سب کہیں الحمدللہ۔ میں آپ کو بھی مولانا صاحب میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، میں ان کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھو کتنی اچھی تلاوت مجھے بھی نصیب ہو گئی، آپ کو بھی نصیب ہو گئی۔ حدیث شریف میں ہے ان محفلوں میں لوگ جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ قتل و غارت کا دورہ ہے، امن نہیں ہے، یہ اتنے لوگ گاڑیوں پر اور پیدل، یہ علماء، طلباء، امیر غریب کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ تیرا قرآن، قاری صاحب آ رہے ہیں، فلاں علماء آ رہے ہیں، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی مدرسے کی درسگاہ کی دستار بندی کی تقریب ہے، تو اللہ اب بھی خوش ہو رہا ہے، اور اللہ فرشتوں کو کہہ رہا کہ اس فتنہ فساد کے دور میں میرا قرآن اور یہ انسان، قرآن کس کا ہے؟ سارے بولے کس کا ہے؟ اور یہاں اللہ پاک خوش ہو کر فرماتا ہے الرحمن علم پڑھے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ یہ اتنا بڑا خرچ کر کے علماء کرام آپ کو اور مجھے توجہ دلاتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے قاریوں کو بلا کر آپ کے سامنے تلاوت کرا کے امت کو بھولا ہوا سبق یاد دلا رہے ہیں۔ آج کا انسان کہتا ہے میں صرف پیسے کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں نے تو دکانداری کرنی ہے۔ آج کا دنیا دار لیڈر کہتا ہے مجھے مولویوں سے کیا تعلق ہے، میں تو سیاست کرتا ہوں، کرسی کی سیاست۔ اتنا بڑا جلسہ، اور یہ حضرات علماء جلسہ کر کے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جناب کوئی کہتا ہے میں کرسی کے لیے پیدا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پیسے کے لیے پیدا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے میں دکان مکان سامان کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ یہ لوگ اتنے بڑے اجتماع بنا کر آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نہیں، انسان کو اللہ نے پیدا ہی قرآن کے لیے کیا ہے۔ کس لیے؟ کل آپ کراچی میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا بڑا جلسہ سن کر آئے ہیں۔ اب تو بڑی چوٹ کی بات ہے، بڑا چوٹ کا مقابلہ ہے۔ یہ منظر، یہ شکل امریکہ کو پسند نہیں ہے، وہ یہ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور اللہ تعالیٰ نے مولانا فضل الرحمان سے وہ بات کہلوائی ہے کہ اس صدی میں کسی عالم سے نہیں کہلوائی۔ تقریریں تو میں نے بھی بڑی کی ہیں، بیرون ممالک جاتا ہوں، یہاں بھی تقریریں کرتا ہوں، لیکن امریکہ کے خلاف کھلی جنگ کسی نے نہیں لڑی، کیونکہ سب ڈرتے تھے۔ مولانا نے دلوں کا رعب اتار دیا اور بتا دیا کہ حکومت امریکہ سے ڈرتی ہے، امریکہ ہم سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ امریکہ کو پتا ہے یہ داڑھی پگڑی والا طبقہ جو ہے یہ بڑا ضدی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا قائد تو پٹھان ہے، پٹھان کو بیٹھاؤ تو پوچھ لو ایسے، پٹھان کی ضد پہاڑ سے بھی زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ۔ دیکھا نہیں تم نے 8 لاکھ پٹھان شہید ہو گیا ہے،
8 लाख औरतें बेवा हैं, बच्चे यतीम हैं, लेकिन रूस का बेड़ा गर्क करके छोड़ा है। अब अमेरिका की बारी है। अब उसके टुकड़े होंगे और हर टुकड़े पर इस्लाम का परचम लहराएगा। नारे तकबीर! अमेरिका का आप देख लें, कोई यहां बैठा हो, आजकल डायरेक्ट डालेंगे अमेरिका, फोन करके देखें जितना बड़ा जलसा यहां हो रहा है। अमेरिका में इस तरह के इज्तिमा होते हैं और कुरान पढ़ा जाता है। अपने मुल्क में वो कुरान को खत्म नहीं कर सकता, पाकिस्तान में क्या करेगा? पाकिस्तान तो बना ही कुरान के लिए है, पाकिस्तान बना ही इस्लाम के लिए है, और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस्लाम की बहार दिखाएगा। आप देख ले कितनी बदअमनी है, हर तरफ से गोलियां आ रही है, कत्ल हो रहे हैं। हम मौलवी आपके सामने बैठे हैं, कत्ल कोई कर जाता है, केस हमारे ऊपर बनता है, इनको पकड़ो। हमें तो जलसों में भी टाइम नहीं है, हम कत्ल कर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से सजा है। अगर पाकिस्तान का मलंग अबू बकर उमर को गाली न देता तो आज इस पर ये तबाही ना आती। ये अल्लाह की तरफ से है। और मैं कसम खा के कहता हूं, ये जमीयत के अकाबरीन उलमा स्टेज पर बैठे, इनको अपनी जमात प्यारी है, मेरी भी जमीयत है, मेरी भी मुबल्लिगीन की जमात है, मजलिस उलमा अहले सुन्नत। हर आदमी को अपनी पार्टी प्यारी है, पीपी वालों को, मुस्लिम लीग वालों को। अल्लाह को जो जमात प्यारी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की जमात। कुरान करीम में अल्लाह ने सतह मुकर्रर कर दी है। दोस्तों, आपका टाइम कीमती है, जाके दुनिया को बताओ। अल्लाह ने मेयार, मिकदार, नमूना मुकर्रर कर दिया है। जिस मर्द ने, औरत ने, दुकानदार ने, जमींदार ने, थानेदार ने, डीसी ने, एसपी ने, कमिश्नर ने, मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, जिसने भी मोमिन बनना हो, ईमान पर खात्मा कराना हो, कब्र में जहन्नम की आग से बचना हो, अल्लाह कहता है जिसने भी मोमिन बनना हो, ईमान तब बनेगा जब उसका ईमान अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के ईमान पर होगा। आज झगड़ा इसलिए है, ईरान और पाकिस्तान का कुछ तबका बगैर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के ईमानदार बनना चाहता है। अल्लाह कहता है क़यामत आ सकती है, दुकानदार बन जाओगे, मालदार बन जाओगे, सरमायादार बन जाओगे, जागीरदार बन जाओगे, लेकिन मोहम्मद अरबी के सहाबा के ईमान के बगैर ईमानदार नहीं बन सकते। सीधी बात। इसमें क्या है? ये कुरान आपके सामने स्टेज पर है, कुरान के लिए आप बैठे हैं। अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया, फ़इन आमनू आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस्समीउल अलीम। बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अल्लाह फरमाता है बगैर सहाबा के, मेयार के, मिकदार के तुम्हारा ईमान पर खात्मा नहीं हो सकता। और हमारे उधर मुल्तान शहर है, मुल्तान जानते हो? कुछ नहीं जानते तुम? मुल्तान नालो बुझो था नहीं? मुल्तान जो तुमने बस सकरंड देखा है, सारा जहान सकरंड में है, इससे आगे भी और जहान है। मुल्तान में एक हमारे खतीब सो रहे हैं कच्ची कब्र में, जिनको तारीख कहती है अमीर शरीयत हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, कच्ची कब्र में। अगर वो दूसरे फिरके में होते तो आज अताउल्लाह शाह बुखारी की कब्र पर सोने का गुंबद बना होता। मर्द थोड़े, औरतें ज्यादा बैठी होती, औरतें भी नौजवान, पोढ़ी ना, समझो था नहीं? पोढ़ी औरत जो पीर साईं की दरबार पे आए उसको क्या मिलेगा? न जियारत का फायदा, न उसको जिन पढ़ते हैं, न कुछ। औरतें जो आए दरबारों पर वो नौजवान, और बुर्का भी उतार कर आए, जो बुर्का पहन कर आए न पीर से उस पर राजी होंगे, न उसको बेटा मिलेगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था,
میری قبر کچی بنانا سنت کے مطابق. یہاں آپ کے سندھ میں ولایت کے بادشاہ سو رہے ہیں، امروڈ شریف، بھائی شریف، حلے جی شریف، وہ حضرت بیر شریف. انشاءاللہ آپ جا کے دیکھو، سنت کے مطابق کچی قبریں ہیں. کیونکہ آدمی پیدا بھی مٹی سے ہوا، جانا بھی. یہ تو صرف اللہ کا کمال ہے کہ مٹی کو قرآن دے دیا. خطیب پاکستان اور محدث اور مبلغ اور مفسر ہیں ہم سب مٹی سے. کہاں علماء بیٹھے، پند نامہ فارسی کی کتاب ہے، طلباء بیٹھے. شیخ عطار نے رو کے شعر لکھا ہے، کہتا ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را. شیخ عطار کہتا ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایمان داد مشتے خاک را. شیخ عطار کہتا ہے تو اللہ کی کمال ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ مٹی کی مٹھی کو ایمان اور قرآن کی دولت دیتے. جناب یاد رکھنا، کسی قبر پر شریعت میں گنبد بنانا جائز؟ آپ بولو، میں آپ پر پابندی نہیں لگاتا. مجھے قاری گل محمد نے بڑا سمجھایا ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، جلسے والے مجھے سمجھاتے ہیں. اور مولویوں کا ایک سیاسی لفظ ہے مثبت، بولتے نہیں کیا، یعنی روزانہ میں منفی بیان کرتا ہوں. مثبت تو میں مثبت کروں گا، لیکن کرایہ روٹی تو حلال کروں گا. علماء بیٹھے ہیں، علماء کی عدالت بیٹھی ہے، سندھ کی قیادت بیٹھی ہے. پوچھو مسلمان کی قبر پر پکی قبر بنانا، گنبد بنانا، اس کا جواب عطا اللہ شاہ بخاری نے دیا تھا. فرمایا تھا کہ دنیا میں محمد مصطفیٰ بھی ایک ہوگا، گنبد خضرا بھی ایک ہوگا. محمد عربی کے بعد کوئی محمد مصطفیٰ نہیں، گنبد خضرا کے بعد کوئی گنبد خضرا نہیں. لیکن آپ کہیں مولوی صاحب یہ پاکستان ہے، دوم نمبر نقل کا ماہر ہے. ادھر میں ماتلی میں کانفرنس ہوتی ہے، ایسے جیسے آپ کا اجتماع ہے، انتظام ہے. اللہ قبول فرمائے، ہدایت کا باعث بنائے، اللہ مدرسے کو ترقی نصیب فرمائے. ماتلی میں جاؤ، دیکھو مولوی صاحب نے ماتلی میں ساوا روزہ بنا دیا ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں دیکھ لو. تو میں نے جو آیت پڑھی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے رو کر فرمایا، واہ نبی کے صحابہ، واہ تمہاری قسمت، واہ تمہارے بخت اور مقدر. لوگوں کے مکان بڑے بڑے بن رہے ہیں، دکان بڑی، سامان بڑا. شاہ صاحب فرماتے تھے لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور، اسلام آباد جاؤ، کوٹھیاں، بنگلے، کسی کو کسی کا مکان پسند آیا. فرمایا کسی کو کسی کا دکان پسند آیا، کسی کو کسی کا سامان پسند آیا. صحابہ کا اللہ کو ایمان پسند آیا. تو آج آپ سمجھ کے جائیں، ہم قتل و غارت والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں. افغانستان میں سنی حنفی دیوبندی مولویوں کو حکومت ملی تو امن آیا. امن ہے کہ نہیں؟ لاہور سے ایک تاجر گیا، ایک پاؤ سونا لے کر. سون سمجھو تھا نا یار، ان کو چاول نہیں کھلائے، یہ بولتے نہیں ہے میرا سر کھا رہے ہیں. او فقیر جزاک، سمجھ رہے ہو نا، سونا چاندی، ٹھیک ہے نا. لاہور سے ایک آدمی پاؤ سونا لے کے گیا افغانستان. موجودہ حکومت میں کابل کے چوک میں پتھر پر سونا رکھ دیا. سارا دن گھومتا رہا، شام کو واپس آیا، ویسے کا ویسے سونا رکھا ہے، پاؤ. بھوک کا ملک ہے، بیچارے جنگ بھی لڑ رہے ہیں، ملک بھی چلا رہے ہیں، لیکن ان کی غیرت کو سلام. امریکہ سے پیسہ نہیں مانگتے، روکھی سوکھی پہ گزارا کر رہے ہیں. اس نے پٹھانوں سے پوچھا یہ سونا ہے، سونا اٹھایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے جی جو سونا اٹھائے پھر ہاتھ کٹوائے. ہاتھ کون کٹائے؟ اور اتنا بڑا جلسہ ہے، ہر طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. میں دیوبندیوں کا ذمہ دار مولوی ہوں. اس وقت جتنے لوگ اسلام 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 کی بات کر رہے ہیں، قرآن سن رہا ہے، ابھی بھی ان کی تقریروں میں دکھا سکتا ہوں، منشور میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی ہم اسلام لائیں گے، لیکن ہاتھ پاؤں نہیں کاٹیں گے، قتل کا بدلہ قتل نہیں. آپ سے پوچھتا ہوں یہ اسلام ہے یا اسلام کی توہین ہے؟
اگر آج ہاتھ کاٹنے والا قانون ہوتا تو اتنی چوری ہوتی، ڈاکہ ہوتا؟ اور یہ مدرسے کا جلسہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں، جمعیت علماء اسلام والوں پر کیوں ناراض ہوتے ہو؟ ان کا قصور نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل جو ہے اس کو قرآن کہتا ہے قصاص۔ جلدی بولو، کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ ظلم نہیں، قصاص کا قانون تمہارے لیے زندگی ہے، زندگی۔ علماء بیٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ کہتا ہے قصاص کے قانون میں تمہارے لیے حیاتی ہے، حیاتی، بچ جاؤ گے ورنہ سب مر جاؤ گے۔ آج چاروں صوبوں میں قتل عام ہے، مدرسوں کے معصوم طالب شہید ہو رہے ہیں، حکومت کہتی ہے امن ہے۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں کے ملک میں جتنی میری شریعت سے بغاوت کرتے جاؤ گے تباہ ہوتے جاؤ گے۔ قصاص میں اللہ کہتا ہے حیاتی ہے۔ نواب شاہ کے ضلع میں ایک آدمی کو قتل کا بدلہ قتل، تلوار سے گردن اڑا دو، پورے ضلع کا قتل بند نہ ہو جائے تو میرا گریبان پکڑ لے۔ کتنے لوگوں کی موت بند ہو جائے گی؟ قصاص میں اسلام میں حیاتی ہے۔ اور آپ کو اسلامی قانون یہ پارٹیاں نہیں دے سکتی، دیں گے تو یہ اسلام پڑھے ہوئے لوگ دیں گے۔ اسلام اور قرآن مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ بولو جی، نہیں نہیں، جو نہیں بول رہے میرے خیال میں نواب شاہ کے کالج سے ان کا بچہ قرآن کا حافظ بن کے آیا ہوگا، بولتے نہیں۔ خدا کی قسم، پنجاب میں فیصل آباد کا شہر ہے، وہاں مجھے ایک آدمی نے حال بتایا، مولوی صاحب میری بچی سکول پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا اگر اب بھی وقت ہے، اگر اللہ تجھے ہدایت دے تو بچی کو سکول سے نکال کر قرآن کا حافظ بنا دے۔ اب وہ آدمی مجھے ملتا ہے، رو پڑتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب میرے بھائی کی بیٹی نے 14 جماعتیں پاس کی، بی اے 14 والی بی اے پاس ہوتی ہے نا جی، 16 والا لڑکا جو ہے وہ ایم اے، میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے بتاؤ کیا ہوتا ہے ایم اے؟ اب میں نے سنا ہے ڈبل ایم اے، یہ ڈبل کیا ہوتا ہے؟ ڈبل روٹی ہے۔ وہ آدمی مجھے کہتا ہے مولوی صاحب میرے بھائی کی بیٹی نے 14 جماعتیں پاس کی، پردہ بھی ختم، نوکری بھی نہیں ملی، کوئی اس کو سلام نہیں کرتا، کہتا ہے میری بیٹی قرآن کی حافظہ بن گئی، پورا محلہ میری بیٹی کی خدمت کرتا ہے قرآن کی برکت سے۔ بیٹیوں، عزت قرآن میں ہے۔ انگریز کی تہذیب، تعلیم، امریکہ، روس لڑکیوں کو بے پرد کر کے عزت لوٹنے والا ہے۔ آج امریکہ کہتا ہے پاکستان میں امن نہیں، دہشت گرد ہے۔ میں آج اتنے بڑے اجتماع میں مانتا ہوں ہم دہشت گرد ہیں، ہماری دہشت امریکہ تک پہنچ گئی ہے، ہماری دہشت روس تک پہنچ گئی ہے۔ آج آپ حضرات نے ثابت کر دیا ہے کہ مدرسے رہیں گے تو قرآن رہے گا، انشاءاللہ پاکستان بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا۔ قرآن کے مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ ہمارے ادھر تو پنجاب میں حکومت ہے، شریف صاحبان ہیں، شریف ہی شریف، وہ بڑے غصے میں آئے، قتل کوئی کر جاتا ہے، غصہ ہمارے اوپر، مولویوں کو پکڑو۔ ساری سرائکی زبان اجادن نانی دی چٹی ڈوہتری تے، سمجھ دے جی؟ اے تم قوم کو وی سی آر دکھاؤ، ٹی وی کے ڈرامے دکھاؤ، ٹی وی کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے سے قتل و غارت ہوگی، تباہی ہوگی۔ ہم تو دن رات قرآن سناتے ہیں۔ یہ سنی حنفی دیوبندی جماعت اگر پاکستان میں قرآن کی محنت نہ کرتی تو پاکستان تباہ ہو جاتا۔ یہ شہر ہے، تم شہری لوگ ہو، عالمی حالات کا مطالعہ کرو۔ پہلے ترکی کتنا مذہبی ملک تھا، وہاں امریکہ کا تسلط ہوا، وہاں اذان پر پابندی، داڑھی پر پابندی، مسجدوں کو تالا لگا کے مسجدوں میں زنا، شراب۔ ترکی میں وہاں الیکشن ہوا، ایک عورت قومی اسمبلی کی ممبر بن کے الیکشن میں پہنچی، اس نے سر پہ دوپٹہ پہنا، سکارف پہنا، وہ پاکستان کی ایم این اے عورتوں سے بہتر تھی۔ جب اسمبلی میں پہنچی وہاں بدماش کھڑے ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، کہنے لگے یہاں بال کٹوا کے ننگے سر آنا ہے، تو نے دوپٹہ کیوں پہنا ہے؟ اس عورت نے کہا میں نے کوئی برقع تو نہیں پہنا، دوپٹہ پہنا ہے، سکارف، اس کو نہیں اتاروں گی میرے کو۔
چاہتے ہیں وہاں سے زمین ہلنے لگ جاتی ہے، دفن کرنے والے لوگ زندہ زمین میں غرق ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہوش کرو، مدرسوں کو بھونکنے والے، وی سی آر دیکھ کے شراب پینے والے، قوم کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والے گورنر اور منسٹر جن کے چہروں پہ انگریز کی حجامت ہے، جن کے گھروں میں کنجریاں بھونکتی ہیں، انڈیا کے گانا سننے والے، تمہیں کیا حق ہے حق کے علماء کو بھونکنے کا؟ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، کرتا رہے گا، ہم اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ مدد کون کرتا ہے؟ کرتا ہی، مدد کرتا ہی۔ جو نہیں بول رہے تم نہ گھبراؤ، یہ جلسہ ہو جائے گا، پھر سال کے بعد مولوی آئیں گے، ابھی اللہ کی بات کرو، یہ قرآن کا جلسہ ہے۔ جلسہ جب ختم ہو جائے یہ پاکستان ہے، پھر یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے، بولو نا۔ اب تو مولویوں نے ہمارے مقابلے میں الٹا کام کر دیا، المدد یا رسول اللہ۔ اگر یہ جماعت دیوبندیوں کی نہ ہوتی تو حیدرآباد کراچی کی ہری پگڑی والی جماعت جو ہے اللہ کو پاکستان میں مستقل ریٹائرمنٹ پر بھیج دیتی ہے۔ پھر یا غوث العظم، پھر آپ تو خوش قسمت ہے، سیون شریف ساتھ ہے، یہاں ڈپو ہے لڑکوں کا، بچے ملتے ہیں، جیسے ڈپو سے چینی ملتی ہے، آٹا ملتا ہے، وہاں سے لڑکے ملتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ جو نہیں بول رہے میرے خیال ہے سیون شریف کی پیداوار ہے جی۔ کون دیتا ہے؟ اور انشاءاللہ ہم اللہ کی توحید کا سکہ بٹھا دیں گے۔ ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، آپ بتاؤ کبھی پنجاب میں مریدکے میں لاہور میں پہلے بھی اجتماع ہوا تھا؟ یہ ہمارے 6 نمبر والوں کا جب اجتماع شروع ہوا، اب جناب قاضی صاحب بھی، او قاضی تم سمجھتے نہیں ہو، قاضی صاحب بھی شروع ہے۔ قاضی صاحب کا اسلام یہ ہے کہ 2 بیٹے امریکہ میں پڑھتے ہیں، امریکہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نیو یارک کی یونیورسٹی میں جس کے بیٹے پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی امریکہ کو فتح کروں گا۔ اس کا بھی اجتماع ہمارے مقابلے میں۔ لشکر طیبہ، میری مسجد میں ایک نوجوان آیا، میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے کندھے پہ کپڑا تھا، جان بوجھ کے پگڑی اتار کے رکھ دی اور جناب ننگے سر نماز شروع ہو گیا۔ ایک اور دوسرا آدمی آیا، آج کل گرمی ہے بڑی، اس نے اس کو کہا بھئی کپڑا نہ ہو تو نماز جائز ہے، آپ کا مسلک بھی ہے نا، علماء بیٹھے، خدا نہ خواستہ پورے کپڑے نہ ہو، ننگا ہو آدمی تو بیٹھ کے پڑھے ضرور، نہ ہو تو کپڑا ہے پھر بھی پگڑی اتار کے رکھ دیتے ہیں ہمیں چڑھانے کے لیے۔ وہ دوسرا آدمی آیا، اس نے سلام پھیرا، اس نے کہا بھئی کپڑا نہ ہو تو ٹھیک ہے، اور اب تو ہے پگڑی اتار کر تو نے رکھ دی، اس کو پہنو سر پہ۔ کہتے ہیں نہیں تو انو کی پتہ ہے ہو جاتی ہے نماز۔ اب میں دیکھ رہا تھا دونوں آپس میں بحث کر رہے تھے، وہ جٹ آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے تو صرف پگڑی اتار کے رکھی ہوئی تھی، ننگے سر پڑ رہا تھا، اس نے جناب پگڑی بھی اتار دی، چولا بھی اتار دیا، صرف چادر میں اللہ اکبر۔ میں تماشا دیکھ رہا ہوں، وہ پہلے والا کہنے لگا یہ کیا کر رہا ہے، کہتا چپ کر ہو جاتی ہے، زیادہ بات کی تو چادر بھی اتار دوں گا میں۔ یہ عجیب کمپنی ہے، لشکر لشکر لشکر۔ ہم جانتے ہیں جناب، کسی اور کو بیوقوف بناؤ، سب کچھ ہم جانتے ہیں، ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہے۔ اب نومبر میں اجتماع ہوگا لشکر طیبہ کے نام پر، پچھلے سال آپ مطالعہ کرو، بزرگ بیٹھے ہو، یہ کون لوگ ہیں، کون سی کمپنی ہے؟ لشکر طیبہ۔ پچھلے سال اجتماع ہوا، اس سے پچھلے سال ہوا، اس کے اجتماع پر مرید کے منڈی لاہور کے ساتھ دعوت نامے خصوصی جاری کیے گئے، ڈاکٹر طاہر القادری، نواب زادہ نصر اللہ خان، بے نظیر بھٹو، ساجد نقوی اور جناب نواز شریف اور شہباز شریف اور مشاہد حسین، ان کو دعوت نامے جاری ہوئے، یہ جہاد کا لشکر ہے، ان کے لیے خصوصی کیمپ اور ٹینٹ اور انتظام کیے گئے۔ اسلام کے جہاد والی جماعت نے مولانا سمیع الحق اور فضل الرحمان کو اور مجھے دعوت نہیں دی، ساجد نقوی کو دعوت دی اسلام کے لشکر نے۔ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، آج امریکہ اور لندن نے پیسہ پھینک دیا ہے پاکستان میں کہ جتنا پیسہ لو، کہیں دعوت اسلامی کے نام پر، کہیں لشکر طیبہ کے نام پر، کہیں کسی نام پر نکلو، جلسے کرو، دیوبندیوں سے بچاؤ۔
لیکن سن لو کفر کے اماموں، دیوبندی جب میدان میں آ جاتا ہے تو پیچھے ہٹتا نہیں۔ ہمارے مقابلے میں جتنے مولوی خرید لو خریدو، انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی انقلاب کا راستہ کوئی بے غیرت نہیں روک سکتا۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارا تجربہ ہے، اللہ جب مدد کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ جی اللہ سے بڑا ہے؟ ہمیں پیدا بھی اس نے کیا، کس نے کیا؟ وہ پھر بات آ جاتی ہے وہی، پیدا بھی کس نے کیا؟ جو نہیں بول رہے یہ تو میرے خیال 7 شریف سے ہوں گے۔ ہاں قرآن میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ، تم بھی کہہ دو، شرم نہ کرو نا، کیا قرآن میں ہے نا؟ قرآن میں ہے نا؟ قرآن تمہارے گھروں میں ہے جتنے آئے بیٹھے ہو؟ جی یہ مولوی حافظ بولتے ہیں، شہری نہیں بولتے۔ میرے خیال میں شہریوں نے قرآن کو گھر سے نکال دیا ہے۔ بابا میں صرف پوچھ رہا ہوں، گھر میں رکھا ہے نا؟ پڑھنے کی بات نہیں کرتا، نہ گھبراؤ، رکھا تو ہے نا؟ ہاں بس میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ ہمارے پنجاب میں ایسے کرتے ہیں، قرآن شریف اگر پڑھ رہے ہیں تو لوگ آئے، قرآن کو کھولا نہیں، دیکھا نہیں، بس ایسے چوما آنکھوں پہ رکھ کے کہا تو بادشاہ کلام میں رکھا رہا ہے، میں دکان کھول رہا ہوں۔ چومنے سے قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ نبی کا حق بھی پنجاب میں تو ایسے ہے، داڑھی نہ رکھو، روٹی کھانے کے وقت نبی پاک کی سنت کو یاد نہیں کرتے، حجامت انگریز کی، لباس انگریز کا، بچوں کی شادی غمی میں گانا بجانا، کھانا پینا، اور نبی کا حق کیسے ادا ہوا؟ بس مولوی جب نبی پاک کا نام لینا پھر طرح سمجھ گئے تو بس اپنے انگوٹھوں کو چبا لو، نبی کا حق ادا ہو گیا۔ پنجاب میں تو ایسا ہوتا ہے، 4 گھنٹے میں نبی پاک کا شان بیان کرتا ہوں، بعد میں وہ مولوی آ جاتا ہے دوسرا، اسی وہ حقانی آیا تھا، اسی وہ تو وہابی ہے، نبی کے نام کو تو چومتا ہی نہیں۔ او لوگ بیچارے پھنس جاتے ہیں، یار نبی کے نام کو، میں نے کہا بھائی نبی کا نام دکھاؤ جو نہ چومے وہ کافر۔ بولو، یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، یہ تصدیق کریں گے، محمد عربی کے نام کو جو نہ چومے وہ کافر، ابو جہل سے بھی بڑا کافر، ابو لہب سے بھی بڑا کافر۔ رولا تو انگوٹھوں پر ہے۔ ہمارے پنجاب میں کسی کو انگوٹھے دے دو لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے انگوٹھوں کو کھانا چبانا یہ نبی کا نام نہیں ہے۔ میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں، مدرسے کا جلسہ ہے، تم قرآن پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے میں فتویٰ دیتا ہوں، حضرت بیر والے نے فرمایا تھا میرے سامنے، اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، بڑھاپا ہے، دماغ نہیں چلتا، فرمایا قرآن کو کھول کے زیارت کرتے جاؤ، قرآن کی تلاوت کے مطابق زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے نبی پاک کا نام آ جائے، نام ہے نا قرآن میں؟ جی میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول، کہہ دو صلی اللہ درود کی ڈاک سے ہمارا جلسہ قبول ہو جائے۔ یہ ایک آیت نمبر 1 جلدی پڑھو، آیت نمبر، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس میں نبی پاک کا نام ہے نا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد، پڑھو صلی اللہ ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ۔ یہ سارا دن مبلغ آپ کو سناتے ہیں اپنی پیاری سندھی زبان میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآمنوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، 3 آیات ہے نا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا محمد رسول اللہ صلی اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اپنی دکان میں اپنے مکان میں صبح و شام قرآن کھولیں, پڑھتے پڑھتے یہ نام آ جائے نبی کا. میں تمہیں فتویٰ دیتا ہوں قرآن کو اٹھا کے آنکھوں پہ رکھ لو, لبوں پہ رکھ لو, چومو. کوئی پوچھے کہ پڑھتے پڑھتے کیا ہو گیا, تو کہے میرے محبوب کا نام آ گیا, میرے آقا کا نام آ گیا, میرے مرشد کا نام آ گیا, رحمت دو عالم کا نام آ گیا. میں چوم رہا ہوں. جو تمہیں روکے میں دیوبندیوں کی طرف سے سزا بھگتوں گا. نبی کے نام کو چومنے میں کسی کو شک, کسی کو انکار, رولا تمہارے انگوٹھوں میں ہے. سمجھے نا. مولانا عبدالشکور دین پوری تھے رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے ہوش کرو نبی کے روضے پر تمہارے انگوٹھے نہیں پہنچیں گے, درود پہنچے گا. تو بات یہ کر رہا ہوں قرآن آپ کے گھروں میں ہے نا جی, پڑھنا نہیں. تم تو مولوی صوفی ہو, تمہیں کیا پتا. شہروں سے پوچھو, ڈاکٹر صاحب, ماسٹر صاحب, پروفیسر صاحب, رات کے 12 بجے تک ٹی وی دیکھنا ہے, 1 بجے فلم دیکھ کے جب سوئیں گے صبح فوراً دفتر پہنچنا ہے, آفس پہنچنا ہے. قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن کے لیے مولوی کو بلانا ہے. سندھ کی بات نہیں, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. وہاں جمعہ رات کے لیے مولوی پریشان ہے. جمعہ رات آئی, مولوی صاحب کا سیزن کھل گیا. گوشت روٹی آئے, مولوی صاحب آ جانا, کھانا اچھا پکائے, کھانا اس کے گھر پکائے, مولوی آ جائے. پنجاب میں پھر جناب باپ مر رہا ہے تو مولوی کو بلائے گا. گھر میں کوئی قرآن پڑھانا ہے تو خود نہیں مولوی کو بلائے گا. مولوی کا ٹھیکہ ہے. اللہ سب کو اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. مانو یا نہ مانو, انسان کو پیدا کس نے کیا جی؟ کس نے؟ اللہ ان عورتوں کو ہدایت دے جو بے پرد ہو کر ولیوں کی قبروں پہ دھکے کھا رہی ہیں. بزرگوں, کون ولی کو نہیں مانتا؟ ولی کی کرامت ولایت کا منکر کافر ہے. کہو سچے پیر کا منکر, ولی کا منکر. لیکن اگر تم کہو کہ ریاض گوبر شاہی کو ہم پیر مانے, ہم سے ایسا نہیں ہوگا. وہ یوسف قذاب, وہ لاہور کا طاہر الپادری, ان کو ہم پیر نہیں مانتے. ریاض گوہر شاہی تو قرآن کا مجرم ہے, دین کا مجرم ہے, امریکہ کا پالتو بدماش ہے, بے غیرت, جو کہتا ہے کلمہ پڑھو نہ پڑھو, کسی بھی مذہب کا ہو, میں اس کو اللہ سے ملا دوں گا بغیر کلمے کے. یہ غنڈے ہیں جنہوں نے ولایت کے نام پر قوم کی بیٹیوں کی عزت لوٹی ہے. پاکستان میں اسلامی انقلاب آئے گا, ہم ان کو عدالتوں میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. ہم اسلامی جج مقرر کریں گے. بازاروں اور مزاروں اور کالج اور یونیورسٹی کے نام پر عورت کو بے پرد کرنے والوں, ہوش کرو. مسلمان گنہگار ہو سکتا ہے, بے غیرت نہیں ہوتا. ہم نے نبیوں کو مانا ہے. نبی کتنے پاک تھے, کتنے غیرت والے تھے. سنا نہیں ہے تم نے کہ جناب نبیوں کے لیے پروگرام بنایا گیا, لیکن ہمارا ایمان ہے نبی بھی پاک ہیں, نبیوں کا خیال بھی گناہوں سے. ہم گناہگار ہیں. بولو ہم. اے اللہ اتنے بڑے اجتماع میں تیرے مقبول بندے ہیں, ان کی برکت سے تو ہمارے گناہ معاف کر دے. اللہ معاف کر دے گا. ہم گناہگار ہیں. انسان گناہ کرتا ہے. بولو گناہوں سے جو مخلوق پاک ہے وہ فرشتے ہیں. تمہارا ایمان ہے جی؟ جو نہیں بولتے میرے خیال ہے فرشتے کو چوری کر گئے تمہارے. ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ. پڑھو, یہ علماء اس لیے بیٹھے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. شرم نہ کرو نا. والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے جی؟ یہ مدرسے والوں نے آپ کے لیے جلسہ رکھا ہے. جو مدرسے میں نہیں آتے, چوک میں ان کو ہم قرآن سنا دیں, ایمان بنا دیں. ایمان ہے نا فرشتوں پر. فرشتے گناہوں سے, خطاؤں سے, عیبوں سے, ریبوں سے. فرشتے وی سی آر دیکھتے ہیں, ٹی وی کا ڈرامہ دیکھتے ہیں,
کرکٹ کی بات تو میں نہیں کرتا، کئی عاشق بیٹھے ہوں گے ادھر سکھر میں ربیع الاول میں میری جماعتی کانفرنس تھی، جب میں نے کرکٹ کے خلاف بات کی اچھا بھلا شاعری کرنے لگا، مولوی صاحب سب کا کھانا خراب کر دیا، کرکٹ کو بھی نہیں معاف کیا تم نے۔ یہ تو کئی خوش قسمت بیٹھے ہوں گے۔ پیارے یہ انگریز کی کھیل ہے، تمہارے پاکستان کا کروڑوں روپیہ بدماشی کی کھیل پہ تباہ کیا جا رہا ہے۔ غریب بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، جتنی خودکشی حرام موت اس حکومت میں ہو رہی ہے کسی حکومت میں نہیں ہوئی۔ کدھر جائیں غریب؟ حکومت کی عیاشیوں اور بدنیتوں کی وجہ سے، غیر ضروری سرکاری دوروں کی وجہ سے قوم کا پیسہ ختم ہے، کاروبار نہیں ہے۔ جب حکمران بدماش بن جاتے ہیں، جب حکمران دین کی دشمنی پہ اتر آتے ہیں تو مسلمانوں پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آج معاشی بدحالی ہے پاکستان میں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ جناب ہم گنہگار ہیں، نوری مخلوق فرشتوں سے، فرشتے گناہوں سے، نوری مخلوق گناہوں سے، فرشتے گناہ کرتے ہیں جی، لیکن میں ایک جرات کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں بات کرتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، اکابرین بیٹھے ہیں، فرشتے اگر گناہ نہیں کرتے تو ان کا کیا احسان ہے؟ بولتے نہیں، کیا کمال ہے بھائی؟ فرشتوں میں گناہوں کی طاقت ہے، مادہ ہے، جنس ہے، حصہ ہے، اور جس میں مادہ ہی نہ ہو، گناہ کا طاقت ہی نہ ہو، وہ گناہ نہ کرے تو اس کا کمال ہے؟ کمال تو بشر کا ہے، کمال تو انسان کا ہے۔ اللہ کہتا ہے اور نوری فرشتوں جھک کے دیکھو، جوانی یوسف کی، طاقت یوسف کی، حسن یوسف کا، عورت عام عورت نہیں، وزیر خزانہ کی بیگم، مصر کی حسینہ جمیلہ شکیلہ زلیخا، فل میک اپ کیا ہوا، کمرے کے دروازے بند ہیں اور نبی کو چیلنج کر رہی ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ روزانہ علماء سے سنتے ہو دروازے بند کر دیے، بولو دروازے، تم تو غریب آدمی ہو، بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیاں دیکھو، ایک ایک کوٹھی کے 50-50 کمرے، ان کے جناب 10-10 دروازے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ ویڈنگ روم ہے، بیڈ روم ہے، ڈرائنگ روم ہے، باتھ روم ہے، یہ شراب روم ہے، یہ قتل روم ہے، یہ سیاست روم ہے، روم ہی روم ہے۔ ہم روم کے بھی خلاف ہیں، روس کے بھی خلاف ہیں۔ میں نے کئی دفعہ دوستوں کو بتایا، بہاولپور میں ایک بڑا ایڈوکیٹ ہے، وکیل، وہ میں جب بہاولپور میں جلسے میں جاتا ہوں میری دعوت کرتا ہے، پہلی دعوت پر گیا، مجھے کہا مولوی صاحب ذرا دعا کر دو میری کوٹھی کو، 10 کمروں کے بعد میں تھک گیا، میں نے کہا یہاں بتا دو کتنے کمرے ہیں، میں کٹھی دعا کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے میرے معلومات میں 75 کمرہ، بندے گم ہو جائیں، پتہ نہیں یہ مریں گے نہیں کیا بنائے، اتنے کمرے۔ وہ بھی وزیر خزانہ کی بیگم تھی، یوسف کو لے گئی، بیٹا نہیں ہے تجھے بیٹا بنایا ہے، ذرا کوٹھی بنائی ہے، محل بنایا ہے، ذرا اس کو دیکھو۔ آپ سے پوچھتا ہوں یوسف نبی کو پتا ہوتا میرے ساتھ بعد میں یہ معاملہ ہوگا، ہو جاتا جی؟ ایک کمرہ دکھایا دروازہ بند، لاک اپ، دوسرا دکھایا لاک اپ، تیسرا لاک اپ، 7 کمروں کے اندر بند کر کے عورت نے چیلنج کیا، قالت حیت لک۔ پہلے چیلنج میں نبی کو سمجھ نہیں آیا، تم کہو گے مولوی کیوں سمجھ نہیں آیا، میں کہوں گا سچے نبی کا تصور بھی گناہ سے، شاباش، خیال بھی گناہ سے، نبی کی سوچ بھی گناہ سے۔ او نوجوانوں شرم کرو، کلمہ پڑھ کے پورا دن زنا کی سٹوریاں پڑھتے ہو، پورا دن فلموں کی گفتگو کرتے ہو، کیوں اپنی جوانی کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو؟ قبر نے منہ کھولا ہوا ہے، جنازے اٹھ رہے ہیں، نوجوانوں ہوش کرو، تم نے اس محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی پوری رات قرآن کی تلاوت میں روتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، چیلنج کیا، قالت حیت لک، آگے نبی کی زبان پہ آیا، قال معاذ اللہ، یہ ہمارے جلسے کا خلاصہ ہے۔ قرآن سچا ہے نا جی؟ کوئی یہاں دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کی بات تو نہیں ہو رہی، قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے یوسف نبی پر مشکل آئی، فوراً کس کو پکارا؟ تم نہ گھبراؤ، جلسے میں اللہ بعد میں جو مرضی کہتے رہو،
سندھ میں تو میں نے سلام ہی نیا سنا ہے. ہم ویگن میں بیٹھے تھے اسی علاقے حیدرآباد سے, پولیس نے روکا, اس میں ویگن میں ہمارے ساتھ افسر بیٹھا تھا, نیچے جو پولیس والا کھڑا تھا اس نے سلام کیا کیا, مولا علی مدد, اس نے کہا یا علی مدد, یہ سلام ہے. سندھ میں تو سلام ہی بدل گیا ہے, اس نے کہا علی مدد, اس نے کہا مولا علی مدد, یہ سلام ہے. جن کا سلام ہی بدل گیا ان کو کیا توحید سناؤ گے؟ مسلمان کا سلام کیا ہے؟ اوکے اوکے, ٹاٹا. واہ بھائی, قرآن سکھاتا ہے سلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم, ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. اس کی تفصیل کوئی 6 نمبر والا پہلے تو ہوگا نہیں ہمارے جلسے میں, وہ چلے والی کمپنی, اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس سے پوچھو. اور یہ پورے ملکوں میں دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. اب ان کے مقابلے میں نئی جماعتیں ہمارے ملتان کی تیاری ہو رہی ہے, دعوت اسلامی, ان کے مقابلے میں آئے, بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہاں ریونڈ میں جتنے لیٹرینوں اور غسل خانوں میں پٹھان جمع ہوتے ہیں اتنے بھی جمع نہیں ہو سکتے. سمجھے نا, پٹھانوں کا نمبر ہے. اب ادھر سے یہ پٹھان جو ہے نا یہ چھوڑیں گے نہیں, آپ کو گھبرائے نا, یہ داڑھی پگڑی والی بہار دکھا دیں گے پاکستان میں. میں نے آپ کو کئی جلسوں میں کہا ہے, میں جب سندھ میں آتا ہوں, آج بھی میں گاڑی میں آ رہا تھا, روڑی جب ٹرین پہنچتی ہے پھر ہمارے ڈبے کی شامت آ جاتی ہے. میں ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہوں تو جناب روڑی سے بیبیاں شروع ہو جاتی ہیں, بال کٹے ہوئے, چہرے کھلے ہوئے, اور کوئی نہ بیٹھنے دے تو مولوی کی سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے. آج بھی میرے ساتھ حادثہ ہوا تو میں نے کہا بیٹی ٹھیک ہے تم بیٹھو, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. کہنے لگی نہیں نہیں آپ بیٹھے. میں نے کہا کیسے بیٹھوں, تم بھی بیٹھی ہو میں بھی بیٹھوں. نہیں مول صاحب کوئی بات نہیں. میں نے کہا کیوں بات نہیں, کوئی تمہاری میری رشتہ داری ہے, تم بیٹھ گئی. اترنا تم نے کہا نواب شاہ, پتہ نہیں نواب شاہ کو لڑکیوں کا مرکز ہے, کیا مصیبت ہے. نہ کوئی آدمی ساتھ ہے, اکیلی ہے. اور جناب علی مجھے کہا مول صاحب کوئی بات نہیں. میں نے کہا انشاءاللہ کوئی بات نہیں, مولوی آ رہے ہیں افغانستان سے, پھر دیکھیں گے بیٹیاں تمہاری ڈگریاں گھروں میں ہوں گی. برقع پہنائیں گے, برقع بھی وہ کالا نہیں جلدی سے پھڑ کے اتار دے گی, نہیں نہیں, وہ سر سے لے کر پاؤں تک بند, پاؤں تک. یہ ہے دیوبند بند. بالکل کھلی ڈلی بات ہے. ووٹ دو یا نہ دو, مولوی فضل الرحمان نے تو ووٹ کے خلاف اعلان کر دیا ہے. ووٹ نہیں, یہ کھڑے ہیں نا بندوقوں والے, یہ کلاشن کو اختیار ہے امریکہ کے لیے انشاءاللہ, سمجھے. بس سر سے لے کر پاؤں تک عورت بند, یہ ہے دیوبند. جا رشوت بند, رشوت. یہ بازاروں میں ٹی وی کا گانا, یہ عطا اللہ نیازی صاحب, جلال چانڈیا صاحب, بند. جی ہاں, داڑھی پہ اس طرح. خدا کی قسم اخبار میں آیا ایک آدمی نے مونچھوں کی طاقت سے بچے کو اٹھایا, اس کو نواز شریف نے اعلان دیا مونچھوں پر, نواز شریف نے انعام دیا مونچھ والے کو, داڑھی والے کو نہیں. یہ اسلام ہے. جتنی مونچھیں تیار کرو گے مونچھیں. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, میں رحیم یار خان میں تھا, ایک آدمی نے مونچھیں رکھی ہوئی تھی, یہ سارا منہ آگے چھپا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا بھائی تو مسلمان ہے, غصے ہو گیا, کہتا مولوی تو مسلمان ہے میں کافر ہوں. تو یار میں نے کہا ناراض نہ ہو, اتنی بڑی مونچھیں ہیں, چلو مونچھیں, داڑھی تو نہیں رکھتے, مونچھیں رکھتے ہو, کٹواؤ تو سی آگے سے. بچے کو چومتا ہوگا, وہ بھی چیختا ہوگا, بد دعا دیتا ہوگا. زال دی گال تو میں نہیں کرے گا یار. ان کو آگے تو میں نے کہا کٹواؤ, دودھ پیے گا, گھر میں پانی پیتا ہوگا, روٹی کھائے گا, سارے برتن حرام کیے ہیں. میں نے کہا اس کو کٹواؤ تو سی آگے سے, جیسے ہم نے مولویوں نے کٹوائی ہوئی ہیں. تو مجھے آگے اس نے کیا کیا, مولویوں کو کیا پتا ایسے جلسے کرتے ہیں, مجھ نہیں تو کچھ نہیں. اچھا کچھ نہیں. میں نے کہا دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہی جائیداد تیرے گھر میں ہو اور کچھ نہ ہو. او مونچھوں والی سرکار,
दाढ़ी का इनकलाब आएगा, दाढ़ी का। बेटे जाके देख लो अफगानिस्तान में हर तरफ पगड़ी और दाढ़ी। मैंने तुम्हें पहले बताया था, आजकल कारोबार चल रहा है। हमारे शुजाबाद में एक ड्राइवर है, ड्राइवर जानते हो ना, तो मेहरबान बैठा हो तो पहले मेरी कार थी वो चलाता था, फिर वो चला गया। तो एक पठान ने यहाँ से ट्रैक्टर लिया मुल्तान से, ड्राइवर को कहा भाई मैं तेरी खिदमत करूंगा, 8 दिन लगेंगे, अफगानिस्तान पहुंचा दो, वहां ट्रैक्टर बेचना है। वो ड्राइवर मेरा पहले कार में ड्राइवर रहा, मुझे पिछले साल मिला, उसने मूछें कटवाई हुई, दाढ़ी बड़ी रखी हुई, ड्राइवर। मैंने कहा तू अमीर ड्राइवर है? कहता है तू कैसे मौलवी बन गया? कहता मैं ट्रैक्टर पहुंचाने गया था अफगानिस्तान, जाते हुए तो पास कर गया, वापस आया तो मुझे पकड़ लिया कि तू, ये तो दाढ़ी वालों का मुल्क है, तू यहाँ कैसे आ गया? कहता मैंने बड़ी बातें की, वो तो मौलवी है, सुनते ही कोई बात नहीं। कहता जनाब मुझे 8 दिन रखा, 8 दिन कहा कि यहाँ ना जेल है ना कोई गिरफ्तारी है, तुझे हम यहाँ मेहमान रखेंगे, खाना खिलाएंगे, पर 8 दिन में हजामत न कराओ शेर देव, 8 दिन में। कहते 8 दिन रखा, कुछ दाढ़ी बन गई, अब कहा तुझे इजाजत है यहाँ से दाढ़ी के साथ जाओ, फिर पाकिस्तान जाने तुम जाने। कहता मौलवी साहब जब वहां से दाढ़ी छोड़ के आया, अब यहाँ भी मुझे शर्म आती है, उन पठान हुकूमत की बरकत से मुझे नबी की सुन्नत नसीब हो गई। ये बहार इंशाअल्लाह यहाँ आएगी। हुक्मरान कहते हैं मौलवियों को खत्म करेंगे, मदरसे खत्म करेंगे। अगर मदरसे बंद हो गए तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। अल्लाह की कसम, दुकानदार को अपनी दुकान पसंद है, तुम्हें अपना मकान पसंद है, तुम्हें अपना सामान पसंद है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कोई लीडराना जज्बाती बात नहीं, मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह को दुनिया में इतनी कोई चीज पसंद नहीं जितना अल्लाह को अपना कुरान पसंद है, अपना दीन पसंद है। और आज की बात नहीं है, वो जमीयत उलमा इस्लाम के उलमाए किराम रजाकारों, मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूं, तुम रोज मौलवियों से नहीं सुनते, जब मेरे तेरे नबी पाक ने, पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक ने, जनाब फारूक आजम उस्मान गनी ने, हजरत बिलाल मौला अली ने, जब मक्का मुकरमा से इस्लाम के निजाम और दीन की और कुरान की तहरीक शुरू की, आपसे पूछता हूं, इन्हीं अमेरिका के बाप दादा यहूदियों ने इस्लाम और कुरान की राह रोकने की कोशिश की या नहीं? इस्लाम रुका, कुरान खत्म हुआ, इस्लाम और कुरान को मिटाने वाले अबू जहल मिट गए कि नहीं? अबू लहब जहन्नम में पड़ा है कि नहीं? कुरान वालों की शान बुलंद है कि नहीं? ये उलमा से पूछो, मदरसे में किताबें रखी हैं, किसी बड़े आलिम को कहो, उसको इल्म का वास्ता दे के कहता हूं, अभी आपको दिखाएगा किताब में, एक बड़े साहबी हैं हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं मैं बड़ा सरदार था, शायर था, माहिर था, मैं आ रहा था मक्का मुकरमा में, इतना बड़ा बिरादरी के कत्ल का फैसला था, कई दिन मक्का मुकरमा रहना था, मैंने फैसला करना था। हम मौलवी जब जलसे में आते हैं, उलमा हमारा इस्तकबाल करते हैं, बड़ा वजीर आता है, छोटे वजीर इस्तकबाल करते हैं। हजरत तुफैल फरमाते हैं मैं मक्का मुकरमा में मैंने इत्तला भी भेजी, मैं दौस कबीले का बड़ा आदमी, सरदार, मालदार था, लैंड लॉर्ड था, मेरा इस्तकबाल मक्का के सरदारों ने किया, जागीरदारों ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने बाहर निकलकर मेरा इस्तकबाल किया, उनके डेरे में आया, मेरे नौकर चाकर मुशीर थे, मुझे खिलाया पिलाया, हलवे, मुर्गियां, बकरे, हिरन को टाट किया। खा पी के जब मैं सोने लगा, अबू जहल ने कहा जितने दिन रहना है मेरे डेरे पे रहो, कहीं ना जाना, सारा शहर तुझे यहाँ सलाम करेगा, तू बड़ा सरदार है। सरदार सरदारों के पास मेहमान होते हैं। हजरत तुफैल फरमाते, मैंने कहा और तो कहीं नहीं जाऊंगा, बैतुल्लाह शरीफ तो जाऊंगा, करीब खड़ा है, उम्रा भी करूंगा, तवाफ भी करूंगा, जमजम भी पीऊंगा, अल्लाह आपको भी पहुंचाए। नारे तकबीर! या मदीने वाले को यहाँ बुलाना है, फिर तो तुम वहाबी हो। मुझे पता होता मैं तुम्हारे जलसे में ना आता। जो सुन्नी होते हैं वो नबी पाक को मिठाई शिठाई बनाकर, दावत बना के, मौलवियों को बुला के, मिलाद का जलसा पढ़ा के, सुन्नी वो होते हैं जो नबी पाक को सकरंड में बुलाएं, हैदराबाद में बुलाएं। अभी हमारे मुल्तान में इज्तिमा हो रहा है, छावे तोते जा रहे हैं हैदराबाद से, कराची से, वहां जब मौलवी थक जाएगा, खड़े